الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل قدر، قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق و عنایت سے ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس درس میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اس درس کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے امیر محترم اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے آؤٹ اسٹیشن ہے، اور وہ مقررہ ٹائم پہ حاضر نہیں ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے آج انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے درس قرآن دینا ہے، اور بھائیوں سے میری طرف سے معذرت کیجیے گا۔ اس لیے آج ان کی جگہ میں آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 32 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اطیعوا اللہ، کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بھائیو، یہ جو فلسفہ اطاعت ہے، دین کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہ کرے تو وہ سیدھی سی بات ہے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا حکم نہ مانے، دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی بات نہ مانے اور اس کا انکار کرے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو نہ مانے تو ان سے کہہ دیں کہ خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بھائیو، اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت،
یہاں پہ اس آیت کریمہ میں ان دو اطاعتوں کا ذکر ہوا ہے، تو پہلے ہم انہیں ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے اور یہ اطاعت رسول کیا ہے، پھر ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ریلیشن کیا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اطاعت کے لیے مطاع کا ہونا ضروری ہے، جس کی اطاعت کی جائے وہ کوئی حکم دے اس کو سنے اور مانے۔ سمو اطاعت، یہ لفظ اکٹھا لکھا یا بولا جاتا ہے۔ سمو اطاعت، سننا اور ماننا، اس پر عمل کرنا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات تو ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہم اللہ کی آواز اس طرح اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے جو احکام ہیں، شروع سے اس کا جو طریقہ کار ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اپنے انبیاء بھیجے اور اپنی وہ آیات ان کے اوپر نازل فرمائی، وہ احکام ان کے اوپر وحی کیے، اور وہ جو انبیاء تھے وہ اپنی ذاتی بات آپ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ وہی جو ان کی طرف کی جاتی تھی وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگوں کے سامنے اس اللہ کی بات کو لے کے آتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بات میرا نبی تمہیں بتا رہا ہے یہ اس کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی ہوئی ہے، لہذا اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اپنے انبیاء کا انتخاب کیا۔ وہ اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگ سنتے تھے اسے۔ سنایا کس سے جا رہا ہے؟ انبیاء کے ذریعے۔ لوگ سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، کہ یہ جو رسول کی اطاعت ہے یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت ممکن نہیں جب تک اطاعت رسول نہ کی جائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی اطاعت کی فقط ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے اطاعت رسول۔ اور جس نے اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ دوسرے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ جو رسول کی اطاعت ہے اللہ نے فرما دیا یہ در حقیقت میری اطاعت ہے۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی اطاعت نہیں کی تو گویا اس نے میری اطاعت نہ کی۔ تو جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب بھائیو ہم آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ایک دور وہ تھا کہ جب اللہ کے انبیاء لوگوں میں موجود تھے، سلسلہ چلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لوگوں کے سامنے۔ ایک شخص جو اسلام قبول کرتا تھا ساتھ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع کر دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مابین اللہ کا رسول نہیں، تو
تو آج اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ اطاعت رسول کی جائے. اطاعت رسول کے بغیر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں تک تو بات سمجھ آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع کر دی انہوں نے. آج اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آج اس کی کون سی شکل ہے؟ تو بھائیو، آج بھی اطاعت رسول ہوگی. اور قیامت تک اللہ کی اطاعت رسول کے بغیر نہیں ہو سکتی. آج بھی اطاعت رسول ہوگی اور قیامت تک اطاعت رسول ہوتی رہے گی. لیکن آج اطاعت رسول کی شکل کیا ہے، وہ کس طرح ممکن ہوگی؟ تو اس کے لیے سنیں، میں آپ کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں امیر بنا کے یمن کے ایک علاقے میں لشکر دے کے بھیج رہے تھے. آپ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. کہا، معاذ کیسے فیصلے کرو گے وہاں پہ؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کروں گا، اس قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا. تمہیں اگر کوئی چیز قرآن سے نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ فرمایا، میں اسے سنت نبوی میں تلاش کروں گا. اور فرمایا، اگر وہ تمہیں سنت نبوی میں بھی وہ بات نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا، پھر میں اجتہاد کروں گا، اجماع کروں گا. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اس لشکر کو، لشکر اسلام کو مخاطب کر کے کہا، اے بھائیو سن رکھو، آپ جب کہ معاذ بن جبل کو تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا گیا ہے، تو جس نے معاذ بن جبل کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے معاذ بن جبل کی اطاعت نہ کی گویا اس نے میری اطاعت نہ کی، اور جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی. تو یہاں سے یہ اصول سامنے آیا کہ جو شخص اللہ کی جماعت کا امیر ہوگا، بشرطے کہ جماعت اللہ کی ہو. میں کسی فرقے، پارٹی، کسی گروہ یا اس طرح کسی انسان کی یا انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا. میں اللہ کی جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. امت مسلمہ کے امیر کی جو اطاعت ہے، خواہ وہ آج ہو یا آج سے پہلے ہوئی ہو یا آج ہو یا قیامت تک ہوتے رہے، امت مسلمہ کی امیر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم امت مسلمہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یہ 1.5 ارب مسلمان جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ ایک امیر جس کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہو اور تم سب اس کی اطاعت میں ہو؟ وہ کون ہے امیر؟ وہ جماعت کہاں ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ وہ اللہ کی جماعت ہے؟ اگر اللہ کی جماعت نہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ اس جماعت کا امیر بھی نہیں.
اگر اس جماعت کا امیر بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہم سب کلمہ گو کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہ تو اطاعت رسول ہو رہی ہے، اگر اطاعت رسول نہیں ہو رہی تو پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، اگر ہم سب اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تو پھر کس کی اطاعت کر رہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تھی جب اللہ کی جماعت نہیں تھی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تھی تو پھر اس آیت کریمہ پہ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہ کریں تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، تو تم ایک جیسے ہو، جس طرح وہ اس طرح تم۔ یہ 1.5 ارب اگر اللہ کی جماعت ہوتی، ان کا ایک امیر ہوتا، ان کے اندر وہ وحدت اور اخوت اور محبت ہوتی، تو یہ آج دنیا میں ذلت، رسوائی اور پستی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی، دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کچھ بھی ہیں، میرے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، دعویٰ رکھنے والے ہیں، اگر انہیں اس بات کا علم نہیں تھا اس سے پہلے تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اور یہ بات ہم یا میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا، آپ کے سامنے یہ اللہ کی کتاب سے پڑھ کے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اس بات کو کہ یہ وہ بنیادی اصول ہیں، ان کو ہم اس طرح اگنور کرتے ہیں، ان چیزوں کو کہ جو بنیاد ہے جس پہ دین کھڑا ہوتا ہے، جس پہ ہمارا ایمان بنتا ہے، اگر وہ یہ اصول ہی نہیں ہے تو ہماری یہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں وہ ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ جو آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یہ آج پوری دنیا میں جس طرح مسلمان بے بسی، بے کسی اور ظلم و ستم کا شکار ہیں کہ یہ باطل اور طاغوتی قوتیں سب مل کر ان پر ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا اس کی بنیادی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اسی تناظر میں آج آپ کے سامنے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھتا ہوں جس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ باطل اور طاغوتی قوتیں مل کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کوئی کسی حرام چیز کے اوپر گرد وغیرہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں، کثیر التعداد ہوگے۔ اس روئے زمین کے اوپر جتنا سمندر، اس کے اوپر جتنی جاگ ہے اس کی مانند ہوگے، لیکن دنیا میں بے وقت ہوگے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، ہم بے وقت کیوں ہو جائیں گے؟ فرمایا تم ایک بیماری کا شکار ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہن، زندگی کی آرزو کرنا اور موت سے عقارت کرنا۔ جس دن تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تم دنیا میں بے وقت ہو جاؤ گے۔
ہم بے وقت ہیں اس وقت، یہ 1.5 ارب مسلمان، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو کراس کر دیا. ہم سمجھی میں یا نہ سمجھی میں سرکشی پہ اتر آئے. ہم نے اس عظیم کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، یہ چیخ چیخ کے ہمیں کہتا ہے، ہم ہر عمل اس کے مخالف کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے تفرقہ مت کرو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، ایک جماعت بن جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو بے شمار جماعتیں بنانی ہیں، ہم نے تو اپنی اپنی مرضی کے فرقے بنانے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہوں خواہ وہ سیاسی ہوں. قرآن کہہ رہے مت بناؤ، لیکن ہم نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں، ہم بنا رہے ہیں اور اس کو خود سے اللہ اور اس کے رسول کا نام دے رہے ہیں. بنا خود رہے ہیں، نام اللہ اور اس کے رسول کا دے رہے ہیں. یہ وہ نام جو آپ کے سامنے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول یا صحابہ نے آپ کو بتائے تھے؟ یہ اس دور سے چلے آ رہے ہیں. قرآن میں تو اللہ کہتا ہے اور ہم نے تو آپ کا نام مسلم رکھا. اس سے پہلے بھی آپ کا یہ نام تھا، اس میں بھی آپ کا نام مسلم رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے انا اول المسلمون، کہو. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ فرما رہے اس قال اسلم، فرمایا قال اسلم تو لرب العالمین. یہ ہمیں طرح طرح کے ناموں میں، جماعتوں میں، دڑوں میں کس نے تقسیم کر دیا؟ کس کی یہ جرت ہوئی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اور کس طرح ہم خاموش بیٹھے رہے؟ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوا، کیوں نہیں ہم نے وہ ہاتھ پکڑے، روکے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ تم اللہ اور اس کی رسول کی جماعت میں تفریق پیدا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کس کی بات ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری بات مقدم ہے؟ کون ہو تم؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بھائی ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے. مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے. اللہ کی بات، یہ قرآن، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، اسی پہ صحابہ نے عمل کیا، اور اس کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اس کے علاوہ ہمیں تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ ہونی چاہیے تھی. جنہوں نے یہ ظلم کیا انہوں نے کس کی اجازت سے کیا؟ اور ہم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ بجائے روکنے کے ہم تو ان کے ساتھ مل گئے. بھائیو، یہ آج پوری دنیا میں جو کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان سب کے جرم تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ اپنی اپنی گریبانوں میں بھی جھانک کے دیکھنا، آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کا نام لے کے آپ بچ جائیں گے؟ کیا اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی تھی؟ کیا آپ کے گھروں میں یا ہاتھوں میں یہ اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ کیا آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی؟ کیا آپ نے صحابہ کے تذکرے نہیں سنے؟ رسول اللہ کے صحابہ نے، جن سے بڑھ کر نہ کسی نے عمل پیش کیا، نہ ان سے زیادہ کوئی علم رکھتا تھا، انہوں نے تو جماعتیں نہیں بنائی. انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی. یاد رکھو بھائیو، اگر ہم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہیں کر رہے
تو ہم پھر کسی اور کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ اگر کوئی اطاعت ہے تو وہ اطاعت طاغوت ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تو سن رکھیں ہم طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کی اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو کیا کہا ہے؟ اپنا الہ کہا ہے۔ سب الہوں کو نفی کر کر، اس کا انکار کر کے ہم نے وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کو اپنا الہ کہا ہے۔ جب اللہ کو اپنا الہ کہا ہے، اب اللہ کا ہر حکم ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھیں، الہ وہ ہوتا ہے جس کی انسان سنے اور عمل کرے۔ اس آیت کریمہ پہ ذرا غور فرمائیں۔ الہ وہ ہوتا ہے انسان جس کی سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، وہ اس کا الہ ہے۔ اب اس میں جو بھی آتا ہے، ایون کہ انسان کا نفس تک، اگر آپ اپنے نفس کی سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کا الہ ہے۔ کسی اور انسان کی اگر آپ بات سن کر اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کا الہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کی رسول کی بات سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ آپ کا الہ ہے۔ تو بھائیو، یہ جو فلسفہ اطاعت ہے، یہ اتنی اہم نوعیت کی بات ہے، اگر آپ نے اس پہ غور نہ کیا تو آپ یقین کریں کہ ہم بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتباع میں سستی قابل معافی اور قابل تلافی ہے۔ آپ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوں گے اگر اتباع میں آپ نے سستی کر دی۔ لیکن یاد رکھیں، اطاعت گو کہ عارضی ہوتی ہے، اتباع مستقل بنیادوں پر ہوتی ہے، اطاعت عارضی ہوتی ہے۔ لیکن اس اطاعت میں ذرا سی سستی بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ میں اسی تناظر میں ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، جن 5 چیزوں کا مجھے حکم ہوا ہے۔ نمبر 1، اطاعت، سمع و اطاعت۔ اس حدیث کا جو پہلی جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ 5 چیزیں گنوائی اس حدیث میں۔ میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اس اطاعت کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ ایک جز تھا اطاعت کا۔ فرمایا جو شخص جماعت سے ایک بالشت برابر بھی دور رہا، گویا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ واپس پلٹ آئے۔ جو شخص یہ اسلام، یہ جماعت سے ایک بالش برابر دور، کیا مطلب؟ جماعت کس سے ہے؟ جماعت کس سے ہے؟ یہ آپ کو اس بات یہاں سے سمجھ آئے گی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لا دین الا بالجماع، جماعت کے بغیر دین نہیں۔ لا جماعت الا بالامارہ، امارت کے بغیر جماعت نہیں۔
لا عمارہ الا بالاطاعت، اطاعت کے بغیر عمارت نہیں. جماعت کے بغیر دین نہیں، عمارت کے بغیر جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر عمارت نہیں. تو جماعت سے دور ہونا اقبال برابر مطلب عمارت سے دور ہونا. جماعت کس سے؟ عمارت کے ساتھ جڑنے سے. اللہ کی جماعت کی جو امیر ہے اس کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ جڑنے سے جو جمعیت بنتی ہے وہ ایک جماعت ہے. جو اس سے ایک بالشت برابر بھی علادہ رہا، گویا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، اللہ یہ کہ وہ واپس پلٹ آئے. تو اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہوں، اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہوں، پھر بھی وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. پوچھی دو چیزیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہوں، اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہوں. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں. ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہوں، اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ دعوی ایمان رکھتے ہوں، اگر وہ جماعت سے ایک بالشت برابر بھی دور ہیں تو گویا انہوں نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا. یہ اطاعت دین کی بنیاد ہے. جس کو ہم نے اتنی معمولی چیز سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں. بھائیو، اس اہمیت کو سمجھیں. آج اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ بات اتنی اہم ہے. جب تک وہ اطاعت رسول نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکے گی. اللہ کی اطاعت کی فقط ایک ہی صورت ہے، اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کی بھی فقط ایک ہی صورت ہے. اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. آپ کی رسالت نے کو وصال نہیں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال پیش آیا، وہ وصال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے. اس رسالت کو اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ تھی اسی طرح چلنے چاہیے تھا قیامت تک. لیکن بڑے افسوس اور دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے بیچ میں ایسے ادوار آئے کہ جہاں یہ سلسلہ منقطع ہوا، حالانکہ اس کو منقطع نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو اسی تسلسل سے آگے بڑھنا چاہیے تھا. امت کی یہ ذمہ داری تھی، وہ فریضہ رسالت کو ادا کرتے. لہذا ہم نے اس اہمیت کے پیش نظر اور مسلمانوں میں اس مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت کے پیش نظر آج کے اس دور میں یہ جو امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا ہے، اس کا جو مقصد ہے، جو غرض ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کو دوبارہ سے زندہ کریں. ہم دیکھ چکے مسلمانوں کی اپنی بنائی ہوئی جماعتیں آج دن تک تو اللہ کے دین کو غالب نہیں کر سکی، نہ یہ قیامت تک کر سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. اللہ کی جماعت امت مسلمہ کا مقصد وجود ہی اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے. اللہ کی حاکمیت
یہ بیسک اسائنمنٹ تھی جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی. اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. جس طرح اس پوری کائنات پہ اللہ کی حکومت قائم ہے, اللہ کی حاکمیت قائم ہے, مجال نہیں کسی شے کی, کسی ذرے کی کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ سکے. تو یہ انسان, اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ 36,000 فٹ بلندی پہ جا کے جہاز پہ ذرا دیکھیں تو آپ کو نیچے بڑے بڑے پہاڑ, چھوٹے چھوٹے کنکر نظر آئیں گے. تو انسان کیا ہے؟ تو اگر اسی اس کے ساتھ تناسب کے ساتھ اگر آپ اوپر جاتے جائیں تو انسان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پر بھی بڑا ہے, وہ پر سے بھی چھوٹا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت اس پوری کائنات کے اندر ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, سوائے ایک مخلوق کے جو اس روئے زمین پر بستی ہے, جسے انسان کہتے ہیں. انسان اس وقت اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا, سرکشی کر رہا ہے اللہ. تو اللہ نے اس زمین پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے یہ وہ ہدف تھا جو اپنے بندوں کو دیا, انہیں منصب خلافت دیا پہلے دن سے. کیوں کہا میں یہ کیوں نہیں کہا میں انسان بنا رہا ہوں, بھیج رہا ہوں, میں خلیفہ بھیج رہا ہوں اس زمین پر اپنا؟ کہ اس خلیفہ کے ذریعے, اس نظام خلافت کے ذریعے اللہ کی حاکمیت اللہ کے بندے قائم کر کے دکھائیں. اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ اگر ہم اللہ کو اپنا الہ کہتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اس الہ کی حاکمیت کو قائم کرا کے دکھائیں. معذرت سے اس وقت روئے زمین کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو. اس وقت روئے زمین پہ ایک ذرہ ایسا نہیں ہے. یہ زمین اس وقت اللہ کی اطاعت کے بغیر ہے. اور بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے 1.5 ارب اللہ پہ ایمان لانے والے دعوے دار موجود ہیں, اس کے باوجود اللہ حاکم کہیں نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں. کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں کا حاکم اللہ ہو. دیکھیں حاکم کون ہوتا ہے؟ جس کی اس ریاست میں جس کو حکم چلے, اس کو مانا جائے, اسے اوبے کیا جائے. تو اس وقت کون سی ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ہر حکم مانا جائے؟ بلکہ اس کی تو نافرمانی ہو رہی ہے, کھلا نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ کی جگہ 2 ٹکے کے انسان حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں باقی غیر مسلموں کی بات کیا کروں, میں کفار کی بات کیا کروں؟ آج تو اللہ کے دعوے دار بھی جو ہیں وہ حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں خود. ان 52 کے 57 ریاستوں میں موجود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, ان کا گریبان پکڑ کے کوئی یہ نہیں پوچھا تم حاکم کیسے بن گئے جبکہ تم کہتے ہو میرا رب اللہ ہے. تمہارا کام تو اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا تھا, تم خود کیوں حاکم بن بیٹھے بھائی؟ تو بھائیو, امت مسلمہ کا جو مقصد وجود ہے وہ اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے اس روئے زمین کے اوپر. اس مقصد کے لیے وہ اس دعوت حق کو لے کے اٹھتے ہیں, ایک جماعت کی شکل میں اٹھتے ہیں, اپنے اندر اس وحدت, اخوت اور محبت کو پیدا کر کے اٹھتے ہیں. پھر ایک ٹکڑا اس زمین پر ایک جگہ سے وہ آغاز کرتے ہیں اللہ کی حکومت کا. اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ریاست ہے, یہاں کا حاکم اللہ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو قانون چل رہا ہے وہ اللہ کا نازل کرتا ہے. وہ ریاست
جس میں اللہ کا قانون چلے تو وہاں حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ وہاں کا حاکم کون ہوگا؟ اللہ ہوگا نا۔ اور جہاں پہ اللہ کا حکم نہ چلے، جہاں پہ اللہ کی حکومت نہ ہو، جہاں پہ اللہ کا نظام موجود نہ ہو، تو وہاں کا حاکم کیسے اللہ ہو گیا؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں اپنی دانش کے مطابق میں نے کوشش کی آپ بھائیوں کو سمجھانے کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان باتوں کو توجہ سے سنا ہوگا اور اپنے قلب و اذہان کے اندر اسے جگہ ضرور دیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اس اسلامی فلسفہ اطاعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی اہمیت کو جانیں گے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام بھائیوں سے، باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، لیکن اپنے آپ بھائیوں کے اس قیمتی وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جس حد تک میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات کی، کسی بھائی کے ذہن میں بھی کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہو تو وہ کر سکتا ہے موضوع کے حوالے سے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔